اللهم صل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خواتین و حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 170 مقامات پر جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی آرام و آشائش کا، اس کی لذتوں کا، اس کی فرحتوں کا ذکر اور بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار مقامات پر جنت کی نعمتوں کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ بے مقصد نہیں ہے قرآن میں اتنی بار جنت کا تذکرہ، جبکہ قرآن میں کسی چیز کا تذکرہ 1 سے 2 بار بھی ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے بہت کافی۔ لیکن اتنی بار قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی لگژری زندگی کا تذکرہ بہت معنی رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے
کہ انسان فطری طور سے لالچی ہے، اسے لالچ دلایا جائے، اسے آمادہ کیا جائے کہ اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے اس کے اندر رغبت پیدا ہو۔ اور جنت کو پانے کی رغبت کا مطلب ہے نیکیوں کی رغبت پیدا ہو، اس کے اندر نیکیوں کی طلب پیدا ہو، نیکیوں کا شوق پیدا ہو، نیکیوں کے لیے اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، برائیوں سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرے، برائیوں سے اجتناب کرے۔ بیٹھ جائیے، جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے، جمعے کے آداب سیکھیے، اس طرح سے گردنوں کو پھلاگتے ہوئے آنا جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، گناہ ملے گا، ثواب کے بجائے آگے آنے سے گناہ ملے گا۔ گناہ کیوں ملے گا؟ سنت کی خلاف ورزی کا گناہ ملے گا۔ اس لیے جو شخص پہلے آتا ہے، اگر آپ کو آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آئیے، بعد میں آئے ہیں تو جہاں بعد میں پیچھے، یا پیچھے نہیں تو فرسٹ سیکنڈ فلور پہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیے۔ یہ جمعے کے آداب میں سے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، گردنوں کو پھلاگتے ہوئے آگے آنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہی نہیں جاتا، ان نعمتوں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے اور آپ کے اندر جنت کی طلب پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور نیکیوں کی طرف ہم زیادہ سے زیادہ راغب ہوں۔ آئیے اسی مقصد کے تحت ہم اور آپ جنت کا تذکرہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ کیا جنت تیار ہے، یا قیامت میں اللہ تعالی، قیامت کے وقوع کے بعد اللہ تعالی جنت کو تیار فرمائے گا؟ جی، جنت اللہ تعالی نے تیار کر رکھی، جنت تیار ہے اپنی تمام تر آشائشوں کے ساتھ، اپنی تمام تر زینتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر لذتوں کے ساتھ جنت تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، دوڑو، کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے، یعنی نیکیوں کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے تو اس کا صلہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کے لیے دوڑو، کوشش کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ اس کی وسعت ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی جا چکی ہے متقیوں کے لیے، اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے تیار ہو چکی ہے، تیار کی جا چکی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت تیار ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، یا اسی طریقے سے دوسری دلیل، بے شمار دلائل ہیں اس کے، لیکن اختصار کے طور پر ایک اور دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت کا سیر کیا، جنت کا دیدار فرمایا، جہنم کو بھی دیکھا۔ یہ بہت مسلمہ اصول ہے شریعت کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، بلکہ تیار ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ بھی کیا ہے، دیدار بھی فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو، اب آئیے جنت کا تعارف
اور جنت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تعارف بڑے ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7498 7498 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت تیار ہے۔ عادت تو میں نے تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیار کر رکھی ہے، کس کے لیے؟ لعبادی الصالحین، اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، نیکوکار اچھے بندوں کے لیے۔ مالا عین رات، کیا تیار کر رکھی ہے؟ ایسی جنت، اور جنت کی ایسی نعمتیں، ایسی فرحتیں، ایسی راحتیں، ایسی لذتیں، ایسی لگژری زندگی جنت کی، مالا عین رات، ان آنکھوں نے، انسانی آنکھوں نے انسانی تاریخ میں کبھی ایسی نعمتیں دیکھی نہیں، کبھی نہیں دیکھی۔ شداد کی جنت ہو یا اور شداد سے بھی، شداد کی جنت کے بارے میں بھی کلام ہے، بہرحال جو سنا جاتا ہے شداد کی جنت یا اور بھی دنیا کی نعمتیں، ایسی نعمت کسی انسانی آنکھ نے انسانی تاریخ میں دیکھی ہی نہیں۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت، اور کوئی بیان کیسے کرے؟ اگر دیکھا ہو تو بیان کرے، کما حق ہو اس کی خوبیوں کو۔ جب کوئی بیان نہیں کر سکتا تو کوئی کان سن کیا سکتا ہے؟ نہ تو کسی انسانی کان نے ایسی نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے، اور دیکھنا اور تذکرہ سننا تو بڑی بات ہے، ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے تصور میں بھی یہ نعمتیں نہیں آ سکتی۔ ہم انسان کی سوچ، ہم انسانوں کے خیالات، ہم انسانوں کے تصورات کتنے ہو سکتے ہیں، کتنے کتنے بلند ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوگا، محل ہوں گے، باغات ہوں گے، ہیرے موتی اور جواہرات ہوں گے، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ بس انسان کی سوچ کی ایک کیپیسٹی ہے نا، ایک لیمٹ ہے، لیکن اس سوچ سے، اس تصور سے جنت کی نعمتیں بالا تر ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی تو کلام ختم ہو جاتا ہے، یہی بات ختم ہو جاتی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ جب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو سوچا جا سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کتنی بیش بہا ہیں، کتنی عظیم ہیں، کتنی پرلطف ہیں، کتنی لذت سے پر ہیں جنت کی نعمتیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی جنت کے لیے، ایسے گھر کے لیے، ایسی زندگی کے لیے اگر ہم دوڑیں نہیں، کوشش کرنا تو بہت تھوڑی بات ہے، دوڑیں نہیں، دوڑیں۔ جیسے دوڑ ہوتی ہے تجارت کی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کی، آگے بڑھنے کی، کہیں کوئی مال اٹھانا ہے کوئی دوسرا نہ اٹھا لے۔ صبح فجر نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والا تو بہرحال مبارکباد ہے، قابل مبارکباد ہے، نہ پڑھنے والا صبح اٹھ کر کے جلدی بھاگتا ہے، مال بھرنا ہے، مال بھرنا ہے۔ اس معمولی سے نفع کے لیے، اس معمولی سی زندگی کے لیے، اس معمولی سے گھر کے لیے، بلکہ اس کرائے والی زندگی کے لیے، اس کرائے والے گھر کے لیے، یہ پوری زندگی کرائے کی ہے، اسے چھوڑنا ہے، کرائے کی ہے، یہ چھوڑنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، چھوٹ جانے والی زندگی ہے۔ کرائے والے گھر کی آرائش و زیبائش کے لیے اتنی محنت، اتنی بھاگ دوڑ، اتنی کوشش، اتنی تگ و دو، اتنی مغز ماری جس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کبھی کھانا بھی ترک کرتا ہے، کبھی پانی تک بھی نہیں ملتا ہے، گھنٹوں تجارت کے لیے نکلا ہوا ہے، کہیں ٹرین میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے،
اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے. یہ وعدہ خلافیاں، یہ کبھی کبھار ایسی حرکتیں کہ آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور عزت سے بھی بڑھ کر کے کبھی کبھار اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. ایسی حرکتیں کر دیتا ہے، ایسی حرکتیں کر ڈالتا ہے کہ اس کی جان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے. یہ کرائے کی زندگی کے لیے اتنی تگ و دو کرنا، اور وہ بھی زندگی کتنی لگژری ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس اصل زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خود کے گھر کے لیے کوشش نہ کرنا. میرے بھائی اور دوستو، چالاکی کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، ہوشیاری کی بات ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے طور سے بڑا چالاک بنتا ہے، بڑا ہوشیار بنتا ہے، لیکن وہی ہوشیار ہے، وہی چالاک ہے جو اس زندگی کے لیے وہی تگ و دو کرے جس کی رغبت اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو ایسے گھر کے لیے میرے بھائی اور دوستو جس کی زندگی کا یہ تذکرہ ہے، جس کی زندگی کا یہ حال ہے. آئیے جنت کی زندگی کا کچھ اور ذکر جمیل کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، انسانی زندگی کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی چیز گھر، سر چھپانے کے لیے وطن. جنت بھی ایک گھر ہے. کیسا گھر ہے اور کیسی ہے جنت؟ اس کے در و دیوار کیسے ہیں؟ اس کی بلڈنگیں کیسی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت بناؤها لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وملاتها المسك وحسباؤها اللؤلؤ والمرجان. خواتین سے بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، ان چیزوں کی بڑی دل دادہ ہوتی ہیں خواتین. سونے، چاندی، موتی، ہیرے جواہرات پہننے کے لیے، اور سونے چاندی کے زیورات پہننے سے زیادہ رکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنے زیورات ہیں. شادیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، پوری لدی لدائی آتی ہیں. نماز میں آئے نہیں آئے، جمعہ میں آئے نہیں آئے، اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی ہے. شادیوں میں زیوروں سے لد کر کے جاتی ہیں. میری مائیں اور بہنوں، یہ زیورات کب یہیں آپ سے چھوٹ جائیں گے اور پیچھے جھگڑا کب چالو ہو جائے گا ان زیورات کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. آج چھوٹ جائے، ہفتے بعد چھوٹ جائے، سال بھر کے بعد چھوٹ جائے، بڑھاپے کا انتظار قطعاً نہیں ہے، کب چھوٹ جائے پتہ نہیں. ان زیورات پر فخر کرنے کے بجائے، ان اپنی زینتوں پر فخر کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت پر فخر کرو، نماز کی پابندی پر فخر کرو، تہجد کی پابندی پر فخر کرو، اپنے اولاد کی تربیت اور اپنے اولاد کی تعلیم پر فخر کرو، ان کے لیے کوششیں کرو. یہ ایک عقل مند خاتون کی پہچان ہے، ایک ذی شعور اور ایک چالاک خاتون، بلکہ چالاک انسان کی پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ. ایک اینٹ سونے کی رکھی گئی، پھر چاندی کی، پھر سونے کی. جیسے تعمیر ہوتی نا اینٹوں کی، ایک کے بعد دیگرے اینٹیں رکھی جاتی ہیں. ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہے یہ جنت. اور پھر وَمِلَاتُهَا الْمِسْكِ. یہ اینٹیں جوڑنے کے لیے گارے رکھے جاتے ہیں نا، پہلے مٹی کے گارے، اب سیمنٹ اور ریتی کے گارے، یا اور بھی ہائی فائی عمارت ہے تو اعلیٰ کوالٹی کا مٹیریل رکھا جاتا ہے. بہرحال گارے کی جگہ پر کچھ نہ کچھ رکھا جاتا ہے. یہ مٹیریل کیا ہوگا جوڑنے کے لیے اینٹوں کو؟ المسک، سب سے عظیم ترین اور سب سے اچھی ترین خوشبو جو ہے، جس کا نام دنیا میں سمجھنے کے لیے مشک عنبر کہا جاتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ جنت کی نعمتیں جو بطور نام ذکر کی جاتی ہیں وہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ نام جو ذکر کیے جاتے ہیں دنیا کی ان چیزوں سے اس کا کوئی کمپیریزن، کوئی موازنہ نہیں ہے،
کوئی تقابل نہیں ہے، یہ صرف نام کے لیے آپ کو جاننے کے لیے کہ مشک ہوگا، اور یہ اعلیٰ ترین جو دنیا کی خوشبو ہوتی ہے اس سے کہیں اعلیٰ ترین اور عظیم ترین وہ خوشبو ہوگی، یا وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کا تذکرہ نام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نام صرف جاننے اور سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ جو جوڑا جائے گا اینٹوں کو ایک دوسرے سے، وہ مٹیریل کیا ہوگا؟ اعلیٰ ترین مشک ہوگا، خوشبو ہوگی۔ کتنی خوشبو آئے گی وہاں، کتنی خوشبو! یہاں کہیں اگر معمولی سا کوئی پرفیوم ایکسپرے کر دیا جائے، چھڑک دیا جائے، آگے ہی کی طرف چھڑک دیا جائے، پوری مسجد معطر ہو جاتی ہے۔ اور جس کی ساری اینٹیں، جس عمارت کی ساری اینٹیں اعلیٰ ترین خوشبو مشک عنبر سے جوڑی گئی ہوئی اینٹیں، ایسی عمارت کیسی معطر ہوگی، کیسی پرکیف ہوگی میرے بھائی اور دوستو! دیوانگی کی حد تک ایسی جنت کی طلب پیدا ہو جانا چاہیے، دیوانہ ہو جانا چاہیے ایسی جنت کی طلب کے لیے۔ جیسے بعض لوگ دولت کی طلب میں پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، کیا کر بیٹھتے ہیں خود ہی نہیں سمجھتے، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ میں نے دولت کی طلب کے لیے کیا کچھ کر ڈالا۔ ایسی بھی، اس سے بھی بڑھ کر کے میرے بھائی اور دوستو، جنت کی طلب کی کیفیت اور چاہت، جنت کی چاہت اور خواہش ہمارے اندر اگر نہیں پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ہم کتنا بھی چالاک بن جائے، ہم بالکل چالاک نہیں ہیں، کیونکہ کرائے کے گھر کے لیے کوشش کرنا، اپنے گھر کے لیے کوشش نہ کرنا، بلکہ ایک دم غافل رہنا، فجر میں پڑے رہنا، تمام نمازوں میں پڑے رہنا، دین کا اہتمام نہ کرنا، شریعت اور سنتوں کا اہتمام نہ کرنا، میرے بھائی اور دوستو، ہرگز عقل مندی کی نشانی نہیں۔ اور یہ تو ہو گیا مٹیریل جوڑنے والا، اور مٹیریل میں وہ جو سنگریزے ہوتے ہیں نا، اس میں سیمنٹ میں کچھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، یہ چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں ریتی میں ہوتی ہیں، یہ کنکریاں، یہ سنگریزے کیا ہوں گے؟ موتی اور ہیرے ہوں گے، موتی اور ہیرے ہوں گے۔ جیسے یہ مٹیریل دیکھ کر کے یہ دکھ رہا ہے نا، یہ جوڑنے والا مٹیریل یہاں دکھ رہا ہے، یہاں دکھ رہا ہے، اب یہاں اگر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں تو اس کا حسن کس قدر آنکھوں کو خیرہ کر دے گا، آنکھوں کو چکا چوند کر دے گا، اور میرے بھائی اور دوستو کس قدر پرکشش اور اٹریکٹیو ہوگا اس کا حسن، اس کی خوبصورتی۔ میرے بھائی اور دوستو، بات وہی ہے کہ تصور سے بالاتر ہے، تصور سے بالاتر ہے جنت کی نعمتیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تو ہو گئی جنت کی عمارت، جنت کا گھر۔ اچھا، یہ انسان فطری طور سے قناعت پسند نہیں ہے، فطری طور سے تو ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن پیدائشی طور سے انسان جیسے اور کمزوریوں سے مرکب ہے، انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے پر قانع نہیں ہوتا، انسان وسعت طلب ہے، اس کو وسیع چیز، بڑی چیز چاہیے۔ 300-500 کے فلیٹ پر اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے، 1000 کا فلیٹ چاہیے، 2000 کا فلیٹ اسکوائر فٹ کا چاہیے، اور ایک ہو گیا تو دوسرا چاہیے، تیسرا چاہیے۔ انسان وسعت طلب ہے، انسان کے اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعتیں کیسی رکھی ہیں، لمبائی چوڑائی کیسی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لشجرۃ، بے شک جنت میں ایک درخت ہے۔ یہ مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، مثالیں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلہ، ایک گھوڑ سوار اس کے سائے میں چلے گا۔ اور گھوڑے کی بھی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تیز ترار، فاسٹ سے فاسٹر دوڑنے والا اچھا گھوڑا، اس کے سائے میں گھڑ سوار اس کو دوڑاتا رہے، چلتا رہے، اس کا سایہ، اس کا پتا، وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے پتوں کا سایہ
چلتا رہے. صحیح روایت ہے. 1 مہینہ چلے, 1 سال چلے, 2 سال, 5 سال نہیں, 100 سال چلتا رہے گا. یہ تیز ترار گھوڑے پر سوار گھڑ سوار 100 عام 100 سال تک چلتا ہوا رہے گا. اس درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. اس درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. یہ صرف ایک درخت ہے. ایسے کتنے درخت ہوں گے جنت میں. کتنی وسیع ہے جنت, کتنی وسیع ہے. اس چھوٹے چھوٹے گھر کی طلب میں زندگیاں بھی تباہ کرتے. میرے بھائی اور دوستو, یہ دنیا کی زندگی بھی تباہ کرتے, آخرت کی زندگی بھی تباہ کرتے. کیا اس کی طلب نہیں ہے ہمیں اور آپ کو؟ کیا اس کی خواہش نہیں ہے؟ یقیناً ہر ایک کے اندر اس کی خواہش ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا. آگے بڑھیے. اور ایک روایت صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری میں بھی یہ روایت مسلم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لا اعلم آخر اہل الجنت دخولا منها وآخر اہل النار خروجا منها. سب سے آخری جنتی کا تذکرہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری جنتی, سب سے اخیر میں بیچارہ پچھڑا ہوا جنت میں جائے گا. یعنی سب سے ادنا جنتی, چھوٹا جنتی کہہ سکتے ہیں. سب سے چھوٹا جنتی جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں جائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر اہل توحید ہے بندہ اور کچھ گناہ کیے ہوئے ہیں, گناہ اس سے ہو گئے ہیں, تو اپنے گناہ کے بقدر جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا اپنی رحمت سے, اور توحید کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو اسے جنت سے نکالا جائے گا اور جہنم سے نکالا جائے گا توحید کی بنیاد پر. اگر کچھ گناہ بھی ہو گئے ہیں تو بندہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. جہنم سے نکالا جائے گا, جہنم کے دروازے پر اس کو رکھا جائے گا. جہنم کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیں گے. فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم سے نکال کر دروازے پر رکھ دو. دروازے پر بیٹھا کہے گا, اللہ قصبنی ریحھا, اس جہنم کی شعلوں کی لپٹ نے میرے چہرے کو جھلسا رکھا ہے اور میری حالت خراب کر رکھی ہے. رب تعالیٰ تجھ سے, تو بڑا رحیم ہے, کریم ہے, تو نے جہنم سے جس طرح سے نکالا ہے, ایک فریاد کر رہا ہوں کہ میرے منہ کو جہنم سے پھیر دے, میرے منہ کو صرف جہنم سے پھیر دے. فریاد کرتا رہے گا, کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا رخ, اس کی فیسنگ جہنم سے پلٹ کر کے جنت کی طرف کر دو. کر دیا جائے گا. فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ. اچھا, اللہ تعالیٰ وعدے لے گا اس سے, پرومس کرائے گا. جب یہ کہے گا اللہ میرے اس چہرے کو جہنم سے پھیر کر کے جنت کی طرف کر دے, تو اللہ تعالیٰ وعدہ لے گا کہ بندہ سن, اس کے بعد تو کچھ تو نہیں مانگے گا نا, اس کے بعد تیری فرمائش کچھ اور تو نہیں ہوگی, وعدہ کر. بندہ وعدہ کرے گا, رب تعالیٰ نہیں, جہنم سے نکل آیا, بہت بڑی نعمت یہی ہے اللہ, تیرا بہت بڑا انعام اور کرم یہی ہے کہ اس خطرناک عذاب سے تو نے نکالا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, کوئی فرمائش نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ وعدے لے گا اور اس کی اس فرمائش کو پورا کر دے گا. اب یہ بندہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا, وہیں سے فیسنگ تو جنت کی طرف ہو گئی ہے, جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا, مچل جائے گا, تڑپے گا ان جنت کی نعمتوں کے لیے. پشیمانی بھی ہوگی کہ رب تعالیٰ میں نے دنیا میں اپنی یہ زندگی کیسے گنوا دی, پچھتاوا بھی ہوگا. اور اب طلب ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کی طلب ختم نہیں ہوتی ہے, لیکن رب تعالیٰ سے وعدہ تو کیا ہوا ہے کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا. مانگنے کا دل کہہ رہا ہے لیکن ادھر وعدہ بھی ہے. اب جنت کی نعمتیں اس کو اتنا تڑپائیں گی, اتنا تڑپے گا, اتنا مچلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ وعید سب بھول جائے گا, سب بھول جائے گا. نئی فرمائش کرے گا. سیکنڈ فرمائش, رب تعالیٰ جنت میں داخلے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, بس یہاں سے ہٹا کر کے صرف جنت کے دروازے پر کر دے. رب تعالیٰ جنت کے دروازے پر صرف کر دے. رب تعالیٰ کہے گا بندہ دیکھ, تو نے وعدہ کیا تھا نا, دنیا میں بھی یہ بندہ وعدہ خلاف اور اس کی یہ خصلتیں
یہ سرشت، یہ فطرت، یہ کمزوری وہاں بھی ظاہر ہوگی، اس کا وہاں بھی مظاہرہ کرے گا۔ رب تعالیٰ سے کہے گا رب تعالیٰ بس وعدہ تو کیا تھا لیکن ایک فرمائش اور پوری کر دے، ایک درخواست اور پوری کر دے، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے وعدہ کر، وعدہ کرے گا رب تعالیٰ نہیں نہیں یہ بالکل نہیں، اور کوئی اس کے بعد کی کوئی گزارش تیری بارگاہ میں نہیں رکھوں گا، بس جنت کے دروازے تک کر دے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے اس کو اٹھا کر کے جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ ابھی تک تو دور تھا، اب قریب سے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے رہنے والے جنتیوں کی لگژری زندگی، ان کی جنت کی لذتیں اور جنت میں مزے لیتے ہوئے بے قراری اور بڑھ جائے گی، تڑپنے لگے گا، بلکنے لگے گا، پریشان ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کاش کی وہ پریشانی جو وہ اس کو محسوس ہو رہی ہے، وہ تڑپ اور وہ کسک اس کو محسوس ہو رہی ہے، کاش وہی کسک آج ہی ہم محسوس کر لیتے، کاش وہی بےتابی جنت کے لیے آج ہی ہمیں محسوس ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے جنت کے لیے بےتاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بےتاب ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن تیسری فرمائش رکھتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ مجھے ہی بدبخت مت بنا مولا، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رب تعالیٰ تیری جنت میں کیا کمی آ جائے گی اگر تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو جنت میں انٹری دے دے، جنت میں داخلہ دے دے۔ فرمائش کرے گا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں، ما اغدرکا، ارے انسان، ارے بندہ، کتنا وعدہ خلاف ہے تو، غدر مانے وعدہ خلافی کرنا، کتنا وعدہ خلاف ہے تو، وعدے کرتا ہے توڑتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ بندہ کہے گا رب تعالیٰ بس آخری فرمائش، آخری گزارش، رب کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، رب کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، حکم ہوگا جا داخل ہو جا جنت میں داخل ہوگا، دوڑتا ہوا جائے گا، جھانکے گا، دیکھے گا، کہے گا ہائے میری بد نصیبی، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم تو ہو گیا ہے لیکن اب تو جنت میں جگہ ہی نہیں، میں آخری انسان ہوں جنت میں جانے والا، جنت تو بھر چکی ہے۔ فَيَرَا أَنَّهَا مَلْعَا، وہ خیال کرے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، پھر تڑپ اٹھے گا کہ کتنا بدبخت انسان میں ہوں، دوڑتا ہوا رب کی بارگاہ میں جائے گا، رب تعالیٰ تیری جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے جا داخل ہو جا، میں حکم دے رہا ہوں، میرا حکم ہے تو داخل ہو کر کے تو دیکھ۔ پھر آئے گا، پھر دیکھے گا، پھر تاک جھانک کرے گا جنت میں، دوبارہ بھی اسے یہی خیال آئے گا ہائے میری بد نصیبی، جنت تو بھر چکی ہے، دوبارہ رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انسان تو داخل ہو کر کے تو دیکھ، تو سوچ رہا ہے جنت بھر گئی ہے، فَإِنَّ لَكَ، یہ ہے اصل محل استشہاد جس کے لیے میں نے یہ پیاری روایت اور بڑی پرکیف پرلطف روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا، جا داخل ہو تو پہلے انٹری مار، تو باہر سے تاک جھانک کر کے آتا ہے، داخل تو ہو تو اپنے مقام پر، اصل مقام پر جا، تو تیرے لیے جنت کا جتنا وسیع ترین حصہ ہے وہ کتنا ہے۔ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا، یہ دنیا جتنی لمبی چوڑی ہے، یہ دنیا جتنی لمبی چوڑی ہے، اس کا اور اس کا 10 گنا، دنیا کی وسعت جتنی ہے اس کا 10 گنا تجھے جو جنت کا حدود اربع دیا جائے گا، جنت کی کشادگی دی جائے گی، جنت کی وسعت دی جائے گی، کتنی ہوگی؟ دنیا جتنا لمبا چوڑا ہے، حدود اربع ہے، اس کا 10 گنا۔ یہ کس جنتی کی جنت ہے؟ سب سے ادنا ترین، سب سے چھوٹا جنتی، اس کو اتنی وسیع ترین جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، تصور کیجئے، غور کیجئے، سوچئے، یہ ہو گیا تذکرہ جنت کے گھر کا۔ گھر بھی مل گیا، اب انسان کو کیا چیز چاہیے؟ سر چھپانے کے لیے وطن مل گیا، تو جینے کے لیے کھانا اور پانی چاہیے۔ کھانا کیا ہوگا؟ صحیح روایات میں ہے کہ کھانے میں سب سے پہلا ڈش جو پیش کیا جائے گا، سب سے پہلا ڈش ناشتے کے طور پر، وہ کیا ہوگا؟ کبد الحوت،
کبد الحوت، مچھلی کی کلیجی. آپ دیکھتے ہوں گے مچھلی کی کلیجی نکال کر کے وہ سب پھینک دیتا ہے. مچھلی کی کلیجی کب آتی ہے گھر پہ؟ ہے نا، پیٹ سے نکال کے پھینک دیتا ہے. میں نے کہا جنت کی نعمتوں کو دنیا کی چیزوں سے کمپیریزن نہیں کرنا ہے. وہ کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. وہ لذتیں کتنی پرکیف ہوں گی اور کتنی لذیذ ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ناشتہ جنت کا کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی. اور اس کے بعد جو کھانا ہوگا نا، آج تو مہنگا ہوا جا رہا ہے مٹن اور بیف کا نام آدمی سن لیتا ہے شادیوں میں، بولتا ہے ارے یار بیف ہے مٹن نہیں ہے، بیف ہے مٹن نہیں ہے. کھانا جو ہوگا وہ بیف کا ہوگا، بیل کا گوشت. کھانا جو ہوگا بیل کا گوشت ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر یہ تصور نہ کیجئے کہ ویسے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز آپ چاہو گی وہ تو ملے گی. اگر آپ کو بیف نہیں چاہیے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو آپ کی خواہش ہوگی، تشتہی اشتہا جو آپ کو ہوگی وہ سب چیز ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آپ کی جو فرمائش ہوگی وہ سب چیز ملے گی. لیکن یہ تذکرے ہیں اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ بیف کا گوشت کتنا پرلطف اور کتنا لذیذ ہوگا. تو یہ کھانا مختصر طور سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. پانی بہت مختصر طور سے پانی کا بھی ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور بقیہ چیزیں انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. پانی وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یسقون من رحیق مختوم، مشروب کے طور پر، کولڈ ڈرنک کے طور پر شراب بھی وہاں ملے گی. میں نے بتایا دنیا کے شراب سے اس کا کمپیریزن نہ کیجئے. لا غول فیہا ولا تاثیم، وہ جو شراب ہوگی نا اس کے اندر یہ جو یہاں شراب پینے سے دماغ خلل کا شکار ہو جاتا ہے، دماغ خلل کا شکار ہرگز نہیں ہوگا. اور اس شراب سے نقصان بھی ہے، ولا تاثیم، اس کے اثرات میں نقصان بھی نہیں ہوگا. شراب میں وہ شراب نقصان دہ بھی نہیں ہوگی. بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے خطبے میں، اپنے خطبے میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس عارضی زندگی، چھوٹ جانے والی زندگی، اس حقیر زندگی، بلکہ حقیر زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دی معلوم ہے؟ صحیح روایت میں اگر یہ دنیا، اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے، یقیناً ٹھیک ہے کہیں کہیں اسلام نے ترغیب بھی دی ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو، لیکن حلال روزی تلاش کرو، نیکی کے راستے پر رہتے ہوئے، دین پر رہتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے. اور جو زندگی دین سے ہٹ کر کے ہے، اس زندگی، اس دنیا کی قیمت کتنی ہے؟ وہ دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعودۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر یہ دنیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلاتا. اس حقیر دنیا کو میرے بھائی اور دوستو چھوڑ کے جانا ہے. مرنے کے وقت ہی ایسا عالم ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی سختی ہوتی ہے موت کی کہ میرے بھائی اور دوستو یہ سارے ایسی لگژری زندگی، لگژری گاڑیاں، لگژری آفسیں، لگژری فلیٹس اور بنگلے، موت کے گھرگھرے کے وقت ہی کچھ نہیں یاد رہ جائے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی دنیا آج بڑی پریشانی کے عالم میں گزر رہی ہے، بڑی کشمکش کا عالم ہے پوری دنیا کے اندر. رب العالمین یہ دراصل ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں، کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، خاص طور سے مومنوں کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. دوسرے تو اللہ کے ہیں ہی نہیں،
ہم اللہ سے محبت اور اللہ کی بندگی اور نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ان چیزوں سے کوسوں دور، اللہ کی محبت سے کوسوں دور، نبی کی اتباع سے کوسوں دور، شریعت کی پیروی سے کوسوں دور جب ہماری زندگی ہی ایسی ہو جائے گی تو پھر یہ دنیا جہنم کا نمونہ بنے گی اور بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ پوری انسانیت کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و جور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالی دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ مولا کریم تو جب چاہے اس دنیا کو جنت نشاں بنا سکتا ہے۔ رب العالمین تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تائید اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین دنیا کے اندر یہ جو اضطراب ہے، بے چینی ہے، مولا کریم یہ بے کلی جو ہے، ہر شخص بے چین اور مضطرب سا نظر آتا ہے۔ رب العالمین تو اپنی رحمت سے دنیا کے حالات کو بدل دے، دنیا کے حالات کو پلٹ دے، ملک اس وطن کو، وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، امن و سلامتی کا مرکز بنا دے۔ مولا کریم اس کے اندر جو تجارتی کساد بازاری ہے رب العالمین تو اس کو دور فرما دے، اس کے اندر خوشحالی برپا فرما دے۔ رب العالمین دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان مظلوم ہو، رب العالمین اسے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی مظلوم ہو، پریشان حال ہو، رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہوں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی بے روزگار ہوں انہیں روزگاری عطا فرما، جو باروزگار ہوں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے جو بھائی بے اولاد ہوں ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، والدین کا وفادار، اطاعت شیار اور خدمت گزار بنا۔ مولا کریم ہمارے جو بھائی بہنیں اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اپنی قبروں میں مدفون ہیں، رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔